جیسے ہمیں کوئی کہے شیخ الہند کا ترجمہ ہے، حضرت تھانوی کا ہے، تو ہم کیسے اس کو عزت سے لیتے ہیں؟ یہ ان کے اس مقام کا مولوی ہے، اس پہ 12 مجتہدین نے دستخط کیے ہیں شیعوں کے کہ بڑی پکی ٹھکی کتاب ہے۔ میں تو آج چاہتا تھا شیعہ کتب کو میں تعارف کراؤں، چلو پہلے اس پہ لے لیں، ٹائم فی الحال ہمارے پاس مختصر ہے۔ تعریف قرآن کا شیعہ قائل کیسے ہیں؟ شیعوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا اور اصلی قرآن تھا، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے۔ آپ شیعہ مذہب کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لینا جو معتبر سے معتبر ہو، اس میں آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بات ملے گی کہ شیعہ اس قرآن پاک کا قائل نہیں ہے اور اس قرآن پاک کو غلط سمجھتا ہے، غلط بتاتا ہے، اور شیعوں نے اس بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا روایتیں بنا رکھی ہیں۔ آپ اور چھوڑیں، فصل الخطاب تبرسی صفحہ 32 کو اٹھا لیں، یہ لکھتے ہیں ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس هو الذی انزل علی محمد بل غیر وبدل ونقص منہ، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پہ اترا ہے، ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو تبدیل کر دیا گیا، جس میں تغییر پیدا کر دی گئی، جس میں کمی کر دی گئی ہے، غیر وبدل ونقص منہ، اس میں نقص ڈال دیا گیا ہے۔ یہ فصل الخطاب تبرسی صفحہ 32 کو اٹھا لیں، اس کے مقدمے کی بات پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس عالم تک قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اصول کافی کی میں آپ کو ایک روایت ان کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان القرآن الذی جاء به جبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیۃ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جبرائیل قرآن لائے تھے، اصول کافی جلد 2 صفحہ 54 کی روایت، اور فصل الخطاب کرمانی صفحہ 18 کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل قرآن لائے تھے، اس قرآن کی آیات کی تعداد 17,000 ہے۔ موجودہ قرآن کی آیات کی تعداد علی اختلاف الروایات 6,666 ہے۔ شیعہ 17,000 قرآن پاک کی آیات مانتے ہیں، بتائیں کتنی زیادہ کمی مانتا ہے؟ 10,334 آیتیں بنتی ہیں جو شیعہ اس قرآن کی آیات کا منکر ہے۔ 17,000 ہے نا، اس سے 6,666 کو مائنس کریں، کتنا بنے گا؟ 10,334 آیتیں شیعہ عنایہ۔ مجھے بتاؤ قرآن کی ایک زیر کا منکر کون ہے؟ اور جو 10,334 آیات تمہارے سر مار دے کہ میں اسے نہیں مانتا، تم نے غلط نکال دی، اس کو تم کیسے، اس کو مسلمان میں رہو، اسے میں کیسے مانوں؟ شیعہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم 10,334 آیات کے منکر ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اب شیعت کی ذرا چلتے ہیں کہ انہوں نے کیوں قرآن پاک کو اس طرح نہیں مانا اور قرآن پاک کی اس بارے میں ان نے یہ باتیں کیوں کی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ اس آیت کی تفسیر میں مقبول حسین دہلوی کیا لکھتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ اس کا صفحہ 769 ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہاں سے کہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ باتیں کی ہیں، صفحہ 761 ہے ساری۔ شیعت نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھ دینی ہے، اب ذرا سنیں۔ کہتے ہیں تفسیر عیاشی میں ہے، امام باقر سے مروی ہے، جھوٹ بولا ہے امام باقر پہ، ان سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 آدمیوں کے علاوہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ سوال کیا گیا وہ 3 آدمی کون تھے؟ کہتے ہیں سلیمان، ابو ذر اور مقداد، بس باقی سارے کافر ہو گئے تھے۔ یہ وہ بے ایمان فتنہ ہے جس نے علی المرتضیٰ کا بھی استثناء نہیں کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بھی سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 کی تفسیر کر رہا ہے مولوی۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے جس میں صحابہ پہ ہاتھ صاف کیا جائے؟ یہ 750 آیات قرآن پاک میں صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے موجود ہے۔ 750 آیات۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا ہے، یہ نہیں کہا میں نے امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، امتحان اللہ نہیں، امتحان اللہ قلوبہم، دل کا امتحان لیا ہے۔ اگر منافق ہوتے تو خدا کہہ دیتے نا۔ تو اس بے ایمان نے اس طرح ہاتھ صاف کیا ہے۔ تو جن صحابہ کرام نے قرآن پاک کو مرتب کیا ہے، یہ ان کا مرتب کردہ کیسے مان سکتے؟ اب ذرا میں اس پہ دلیلیں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی آپ جو ہے نا اس پہ ذرا دلیل غور فرمائیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے یہ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم سارا دن جماعت والے حضرات یہ آیت پڑھتے ہیں،
اب یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اٹھا کے اس کو خدا کی قسم دیکھ لیں شیعوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ کیا سے کیا معاملہ ہے ذرا دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ تفسیر قمی میں ہے، مشہور تفسیر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا گیا، کسی نے یوں پڑھا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ یہ امت خیر امت ہے، تو انہوں نے کہا او امیر المؤمنین اور حسین کو قتل کرنے والے، یہ اچھی امت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ آیت یوں نہیں اتری تھی، بلکہ آیت یوں اتری انتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، تم 12 امام بہتر لوگوں کے نکالے گئے. امت ان کو ائمت ان کر دیا. پھر کہتے ہیں یہ صحابہ کرام نے اس کو بدل دیا ہے. آپ بتائیں یہ قرآن کریم کی پہلی آیت مانتے ہیں کہ کنتم خیر امت؟ آج آیت موجود ہے یا نہیں موجود؟ اور یہ کہتے ہیں قرآن ہے ہی نہیں. کنتم خیر امت کی جگہ انتم خیر ائمت ہے. آپ اندازہ لگیں شیعت کی کفر پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حضرات اس پہ جا کے دیکھیں نا، اس نے کہاں سے کہاں تک کلام کیا ہے. یہ سورۃ نساء ہے اور آیت نمبر 59 بنتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تأویلا. یہ اس آیت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب اختلاف پڑ جائے تو اللہ رسول کی بات مانو، خدا کی مانو، رسول کی مانو، فقہائے امت کی مانو. کہتے ہیں یہ آیت یوں نہیں اتری تھی، یوں نہیں اتری تھی. یہ آیت کیسے اتری ہے؟ پھر اس کے لیے اس نے تفصیل دی ہے. 104 پہ اس نے زمیمہ دیا ہے، اور اس زمیمے کے متعلق یہ ہے کہ جہاں اس کی جو بقیہ رہ جاتا ہے نا، اس نے آگے زمیمہ چھاپا ہوا ہے، اس زمیمے میں دے دیتے ہیں کہ اصل لفظ یوں تھا. اب ذرا سنیں یہ زمیمہ صفحہ نمبر 759. کہتے ہیں یہ آیت اصل میں یوں اتری ہے فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ تنازعًا فی الامر قرآن کا لفظ ہے یہ اس نے ٹھونک دیا اس آیت میں. کہتے نہیں یہ یوں اتری ہے. یہ بات آپ حضرت غلط پیش کرتے ہو، اس طرح نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں اس نے کس طرح قرآن پاک پہ ہاتھ صاف کیا ہے. یہ سورۃ یوسف ہے اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 49 ہے، 50 سے ایک کم. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں ذرا ذہن میں رکھیں. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت میں پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یعصرون کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. یہ پوری آیات آئی ہیں. اب اس نے اس پہ ہاتھ کیا صاف کیے ہیں؟ اب ذرا اس کا ہاتھ صاف کرنا دیکھیں. یہ کہتے ہیں اس میں کیا سے کیا عبارت ہے. اللہ کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات ان کی یہ عبارت پڑھتے ہوئے. میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ایسا کفر اور ایسے بندے بھی دنیا میں آئیں گے. یہ صفحہ نمبر 784 ہے، صفحہ نمبر 784. ایک قرآن پاک کی تفسیر ان کی پڑھ رہا ہوں. شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یاسرون نہیں تھا، اصل میں لفظ یعصرون تھا. یہ شراب خور خلفاء نے شراب پی کر اس عبارت کو بدل دیا ہے. شراب پی کر اس عبارت کو بدل دیا ہے. اس نے شراب کو پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ کر دیا ہے. آپ ایمان اور آگے کفر کی انتہا نہیں ہے، بس نہیں ہے، اس نے آگے بھی اس پہ ہاتھ صاف کیے ہیں. کہتے پھر امام نے جب یہ بات کی تو اس کے شاگرد نے پوچھا آپ اس قرآن کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ آپ بدل دو نا، آپ اس قرآن کو بدل دو، آپ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟